شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع قیامت ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کے ہر نام کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے اور اس کی ہر صفت کے اندر کئی معنی چھپے ہوئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے معنوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ قیامت کے بارے میں کچھ جانا جائے۔ قیامت کے 80 نام بتائے گئے ہیں، لیکن ذیل میں ہم چند ان ناموں کے بارے میں بتائیں گے جو روزمرہ کی گفتگو کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا نام روز قیامت، یعنی قیامت کا دن، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی۔ دوسرا نام روز حسرت، یعنی افسوس کا دن، اس دن جس کے پاس اچھے اعمال نہیں ہوں گے اس کے لیے افسوس ہوگا۔ نمبر 3 روز ندامت، یعنی شرمندگی کا دن۔ نمبر 4 روز قصاص، یعنی بدلے کا دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کی گئی نیکیوں، عبادات کے بدلے اجر دیں گے، اور یہ بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ روز عذاب، یہ 5واں نام ہے قیامت کا، اس سے مراد عذاب کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ روز حساب، یہ 6واں نام ہے قیامت کا، یعنی حساب کا دن۔ اس دن سب کے اعمال کا صحیح حساب کیا جائے گا۔ 7واں نام روز حق، یعنی انصاف کا دن۔ اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے بارے میں معلومات۔ قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں جان لیں کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہماگیر زلزلہ کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کے بہت سے معنی ہیں، مگر اس عظیم دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گی۔ اگرچہ اس دن کے بارے میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے چلے آئے ہیں، مگر اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا، قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول اور نبی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی اور تو کیا سمجھا؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی جس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگے جیسے اور پہاڑ جیسے روئی دھنی ہوئی ہو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا، قیامت سے مراد ایسی سخت آواز ہے جس سے کان بہرے ہو جائیں گے، اور اسی وقت ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، اور عزیز و اقارب احباب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں، وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھ کے ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بس آپ نے اتر کر ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں پھر خطبہ دینے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر عصر کی نماز پڑھی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ بس آپ نے ہمیں ان واقعات کی خبر دی جو ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی فکر سے کچھ خوف ہوگا تو وہ تو سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری بھی کرے گا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تو آپ فرما دیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے،
اس کے وقت پر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ قیامت کی علامات کی قسمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن حکیم میں جو قیامت کی علامتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قیامت کی علامات کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی علامات بعیدہ، دوسری علامات متوسط اور تیسری علامات قریبہ یا علامات کبریٰ۔ پہلی علامات بعیدہ، یہ قیامت کی علامات کی وہ قسم ہے جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے۔ ان کو بعیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ دوسری علامات متوسط، یہ علامات قیامت کی وہ قسم ہے جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی۔ تیسری قسم کی علامات علامات کبریٰ ہیں۔ جب یہ علامات قیامت ظاہر ہوں گی تو کسی بھی وقت اچانک قیامت کا عظیم دن آ جائے گا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی مسجدیں بنا کر فخر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے، تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو کہ بہیقی کی روایت میں ہے اور جو شیخ الایمان سے مروی ہے کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل تو یہی حال ہے، مساجد بہت ہی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، دل کو لبھانے والے رنگ برنگ ٹائل، دل فریب فرش، بیش بہا پردے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مکفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے چوکیداروں کی ضرورت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ مسجدیں بنیادی چیزوں سے آباد ہیں مگر نمازیوں سے خالی ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں کے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ آج کل نہ صرف اچھے عالموں حاکموں کی کمی ہے بلکہ ہر آنے والا کل اور ہر آنے والا سال پہلے سے گزرا ہوا دن اور سال کے مقابلے میں برا ہوتا ہے۔ ہم دن بدن دنیا میں رہتے ہوئے اخلاقی، مذہبی اور روایتی طور پر بگڑتے جا رہے ہیں۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا جتنا بھی وقت ملے، ایک عمر کا جو بھی سانس مل جائے، اسے غنیمت جان کر اعمال صالحہ کے ذریعے بسر کرنا چاہیے۔ دوسری نشانی یہ ہے، ہر بات کا زمانہ پہلے سے برا ہوگا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا، صبر کرو، معلوم نہیں کہ آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو، جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو۔ یہ بات میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تیسری نشانی، کفر کی بھرمار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانہ میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔
جب فتنے غالب آ جاتے ہیں تو انسان اعمال صالحہ میں مشغول ہونے میں کئی آرے محسوس کرتا ہے اور دین پر چلنا ناممکن معلوم ہونے لگتا ہے، اور ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال میں سبقت اور جلدی کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ رکاوٹوں کے آنے سے پہلے ہی نیک اعمال میں لگ جاؤ اور ایمان کو محفوظ کر لو، تاکہ خدا نخواستہ فتنوں میں گھر کر نیک اعمال سے نہ رہ جاؤ۔ یہ زمانہ بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف گمراہی ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ تیسری نشانی، حدیث سے انکار کیا جائے گا۔ حضرت مقدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یقیناً مجھے قرآن پاک دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور بھی احکام دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو اور اس نے جو حرام بتایا اسے حرام سمجھو۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسا خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ یہ پیش گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرے بھی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا سا پڑھ لکھ گئے ہیں، صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور احکام حدیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں اس لیے حدیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ حدیثیں تو گھڑی ہوئی ہیں، مولویوں کی ایجاد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن کریم کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے اور اس کی تفصیلات سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کس قدر ضروری ہے، اس بات کا اندازہ اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی، نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ صاحب حرکات اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا اور خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ چھٹی نشانی، قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے آخرت نہ سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحے کے طریقے پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرأت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسلمانوں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ لوگ قرآن سنانے، سکھانے، پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں۔ تراویح میں حافظ صاحبان کو خدمت کے نام پر معاوضہ دیا جاتا ہے، اور جو حافظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ہمارے قاری حضرات قرآن سنا کر تلاوت کر کے اپنے معاش کا بندوبست کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی
جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالہ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان پتنگوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈالے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور سستی کا سبب کیا ہوگا؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ اور یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ یہ پیش گوئی آج درست ثابت ہو رہی ہے، اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا پوری دنیا پر راج تھا۔ اسپین اس کی زندہ اور جامع مثال ہے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تم عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو جھوٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آئندہ زمانہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائے گا۔ اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کو دوسروں سے روایت کرے گا تو کہے گا میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں مگر میں اس کا نام نہیں جانتا، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے۔ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ وہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک ماہ ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے، اور عمروں میں بے برکتی ہو گئی ہے، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور ماہ و سال تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ سود عام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھواں، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سود کا غبار پہنچے گا۔ آج کل کے دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے سود کھا رہا ہے اور اس کے اثر سے بچ نہیں رہا۔ قتل کی اندھیر گردی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ قاتل کا دوزخی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا، اور مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ مقتول بھی دوزخی ہوگا۔
آج کل جس طرح انسان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم کی جا رہی ہیں، چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے بربریت کا ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ شہر کے شہر فنا ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہر فریق کا دعویٰ ہے کہ وہ امن چاہتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جس نے ایسے جھنڈے کے نیچے جنگ کی جس کا حق یا باطل ہونے کا علم نہ ہو اور عصیبت کی ہی خاطر غصہ ہوتا ہو اور عصیبت کے لیے ہی دعوت دیتا ہو، عصیبت ہی کی مدد کرتا ہو، اگر وہ مقتول ہو تو جاہلیت کی موت قتل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، جو عصیبت کی دعوت دے اور عصیبت کے لیے جنگ کرے اور عصیبت پر ہی مر جائے۔ ایک صحابی رسول نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عصیبت کیا ہے؟ ذرا ہمیں کھل کر فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا عصیبت کہلاتا ہے۔ امانت اٹھ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی تھیں جن میں سے ایک دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ بے شک انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت اتار دی گئی، پھر اس کی تفصیلات کو لوگ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور بجائے اصل امانت کے فقط ایک نقطہ سا دل میں رہ جائے گا، پھر وہ دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر نقطے کی طرح بھی نہ رہے گا بلکہ ٹھیٹ کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو، اس کی وجہ سے ایک آبلہ یا چھالا پڑ جائے جو اوپر سے پھولا ہوا دکھائی دے اور اندر کچھ بھی نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ملے گا اور یہ تذکرے ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلہ میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا: فلاں بڑا عقل مند ہے اور فلاں بڑا ظریف ہے اور بڑا ہی قوی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، ایک تو جب بات کرے جھوٹ بولے، دوسرا جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے گا تو وہ اس میں ضرور خیانت کرے گا۔ بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور حکمران نالائق ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملہ میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں: ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو سمجھ لو کہ اس وقت قیامت بالکل قریب ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جب امانت داری جاتی رہے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ ارشاد فرمایا: جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نااہل ہوں گے، اور جب یہ حالات ہو جائیں گے تب سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور آج کل بالکل ایسے حالات ہیں کہ عہدوں پر نااہل لوگ بیٹھے ہیں۔
سرخ آندھی اور زلزلے آئیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے گا اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے، اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلے کے سردار بددین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے ذمہ دار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے یعنی نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ تو اس زمانہ میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے بپے دانے گرنے لگیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بالکل اسی طرح روایت ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جب مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، قیامت بالکل قریب ہوگی۔ دوستو، آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے، زمانے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ بے پردہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح و شام اللہ کے غصہ اور ناراضگی و لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی بے پردہ ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو بہت دور دور تک آتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتے ہیں۔ بہیقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نامحرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نامحرم کی نظر پڑنے کی خواہش اور تمنا کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ایک مرتبہ کسی عورت کا حسن دیکھ لے، یعنی اچانک بغیر ارادہ کہ اس کی نظر پڑ جائے، اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھے بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ریاکار عابد اور کچے روزے دار ہوں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے، دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد یاد آ گیا ہے جسے میں نے خود سنا ہے، اس نے مجھے رلا دیا ہے۔ وہ ارشاد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے۔ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شرک کرنے لگے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، وہ کسی آفتاب و مہتاب اور پتھر و بت کو نہ پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال کا دکھاوا کریں گے، اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص روزہ کی نیت کرے گا اور پھر خواہشات نفس میں سے کسی خواہش کے پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے بھی زیادہ خطرے کی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو بڑھا دے۔ حضرت محمود بن بصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور شرک اصغر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک اصغر دکھاوا ہے، یعنی عبادات میں دکھاوا، اور یہی آج کل بالکل ہو رہا ہے۔ ظالم کو ظالم کہنا، نیکیوں کی راہ بتانا اور برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگیں تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلمہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب و بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق سے لاپرواہی نہ کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے حق سے لاپرواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حق کی لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگیں اور ان سے روکا نہ جائے اور انہیں بند نہ کیا جائے۔ مندرجہ بالا ارشادات کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیثوں میں خاص اعمال کے خاص نتیجوں کا ذکر ہے، جس میں بعض کا ذکر اختصار کے ساتھ کرتے ہیں۔ زنا، فحش اور بدکاری قحط، ذلت اور تنگ دستی کا سبب ہے۔ زنا سے موت کی کثرت ہوتی ہے اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے طاعون اور ایسے مرض ظاہر ہوتے ہیں جو کبھی اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئے۔ جس قوم میں رشوت کا لین دین ہو یا خیانت کرتی ہو، اس کے دلوں پر رعب چھا جاتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ بد عہدی کرنے سے دشمن سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے خدا کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے۔ والدین کے ستانے سے دنیا میں مرنے سے پہلے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ حرام کھانے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ قحط اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں اور فیصلوں میں ظلم کرنے کے سبب قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس خاص اعمال کے خاص نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور نیکیوں کے صلے میں راحت اور چین کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ اول اور آخر درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ صبح کو سورۃ یاسین پڑھنے سے دن بھر کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سخاوت سے مال بڑھتا ہے۔ صدقہ سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اور مرتے وقت گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے اور کوئی چیز بھی ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ تقویٰ اور استغفار سے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس امت کے آخری دور میں صحابہ کرام جیسا اجر لینے والے مبلغ اور مجاہد ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن علاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس امت کے آخر میں ایک ایسی جماعت ہوگی جنہیں امت کے پہلے مسلمانوں جیسا اجر ملے گا۔ وہ بھلائیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور فتنے فساد والوں سے جنگ بھی کریں گے۔ انہیں یہ عظیم الشان مقام اس وجہ سے ملے گا کہ وہ اس دور میں حق بات کہیں گے جب حق بات کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور قیامت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں ورنہ قیامت کے دن ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا۔
مندرجہ بالا تمام پیشن گوئیوں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوگا یہ سب 100% سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور ہوں گی بھی کیوں نہیں، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، جب تو بولتا ہے تو نہیں بولتا، بلکہ یہ تیری زبان سے حق تعالیٰ خود بول رہا ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کی گئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی روشنی میں اپنے لیے لاہے عمل تیار کر لیں، تاکہ کل کو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کو سوچ کر ہی آدمی پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہم نے یہاں پر کچھ ایسی قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو آج کل ہو رہی ہیں اور بہت سی ہو بھی چکی ہیں۔ اب جتنی بھی نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں تقریباً وہ ساری وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کی صرف یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں یا صرف یہی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، بلکہ قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہو رہی ہیں یا پوری ہوں گی۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو چند نشانیوں سے آگاہ کرنا تھا، باقی ہم نے اپنے علم کے مطابق بتایا ہے۔ ہم سے زیادہ علم والے زیادہ نشانیاں بتائیں گے، ان سے زیادہ علم والے اور زیادہ نشانیاں بتائیں گے۔ بس اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔